إن نلت يا طيبة الصباح يوما إلى أرض الحرم بلغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومحبیہ المخلصین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بزرگان محترم، معزز حاضرین اور محترم سامعین و ناظرین، ہماری یہ محفل بہت معطر اور مقدس محفل ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر اور اس کا بیان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو بنایا اور اس سے پھر ساری کائنات کو پیدا کیا اور ساری کائنات کے لیے آپ کو، سارے عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنایا اور ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ سارے عالموں کے لیے، آسمان کے ہوں کہ زمین کے ہوں، فضاؤں کے ہوں، جہاں کہیں بھی کوئی بھی عالم ہے، آپ تمام عالموں کے لیے رحمت ہیں. اور اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافۃ، تمام مخلوق کے لیے میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کی طرف بھیجے گئے ہیں اور اسی لیے ساری کائنات، ساری مخلوق آپ کی امت ہے. تمام پیغمبر بھی آپ کی امت ہیں. تمام پیغمبروں کے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اللہ کی طرف سے شریعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور ذریعے سے ہی ان تک پہنچی ہے. تمام پیغمبروں سے آپ جانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا تھا اور حضور کی تعظیم و توقیر کے لیے حکم دیا گیا تھا. تو آپ سارے عالموں کے لیے مرسل ہیں. تو اب آپ اندازہ کیجئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے معجزات ہوں گے. آسمانی دنیا میں بھی آپ ہیں، زمینی دنیا میں بھی ہیں. تو ہر عالم میں جب آپ موجود ہیں تو ہر عالم میں آپ کے معجزات ہیں. اب اس کا کون اندازہ کر سکے. جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو اس دنیا کے معجزات ہیں. جہاں کہیں بھی رہے آپ کی نبوت کے لیے معجزات ظاہر کیے گئے. معجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے. تو ہر عالم میں آپ کے معجزات ہیں. اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے معجزات کو لوگوں نے ہمت کی شمار کرنے اور گننے کی. کسی نے تو 1000 معجزات جمع کیے، کسی نے اس سے زیادہ جمع کیے اور کسی نے تو 3000 معجزات جمع کیے. اور جو کچھ بھی ہمت کرتے رہے، جب بھی ہمت کیے، اخیر میں انہوں نے یہی کہا کہ آپ کے معجزات شمار اور گنتی سے زیادہ ہیں. اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں.
یہ کوئی سمجھ میں نہ آنے والی بات نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، یہ لفظ معجزہ اعجاز سے بنا ہے۔ اعجاز کے معنی کسی کو مقابلہ کرنے سے عاجز کر دینا، کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اس کے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم معجزات ظاہر کیے۔ معجزہ شریعت میں کہتے ہیں عادت کے خلاف ایسا کام کرنا نبی اور پیغمبر کا کہ لوگ ویسا کام کرنے سے عاجز ہوں، اس کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسباب کے ذریعے سے پڑھ لکھ کر تعلیم حاصل کر کے اسباب کو جمع کر کے اگر آسمانوں پر چڑھتا ہے تو معجزہ نہیں بولیں گے اس کو۔ معجزہ عادت کے خلاف ہوتا ہے، تو اس میں تعلیم کے ذریعے اور مختلف یہ لیبارٹری کے ذریعے کام کر کے بڑا سے بڑا آدمی کوئی بھی کام دکھا دے اس کو معجزہ نہیں بولتے۔ معجزہ کہتے ہیں عادت کے خلاف ہونا۔ تو آج اگر دنیا آسمانوں کی طرف جا رہی ہے، چاند میں اتر رہی ہے، تو اس کو معجزہ نہیں بولیں گے، کیونکہ یہ سب انسان اسباب کو اختیار کر کے کر رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات، اس کو ہم کیا بیان کریں، اس کو کیسے ہم گنتی اور شمار کریں؟ لوگوں نے اس کو شمار کرنے کے لیے اس کی مختلف جہتیں مقرر کی ہیں، مختلف قسمیں بنائی ہیں اس کی۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ معجزہ کی ہم دو تقسیم کریں، اس کی دو قسمیں بنائیں۔ ایک معجزہ وہ ہے جو حصی ہے اور ایک معجزہ وہ ہے جو معنوی۔ حصی معجزہ وہ ہے جو نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگشت مبارک سے میٹھے پانی کے چشمے بہنے لگے، آپ کے لعاب مبارک سے خشک کنویں میٹھے پانی سے لبریز ہو گئے، آپ کے اشارے سے سورج اور چاند پلٹ آئے۔ یہ تو حصی ہیں۔ ایسی ہی قرآن مجید ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، لیکن زمین و آسمان کی ساری مخلوق مل کر کوشش کر کے اس کے جیسی 3 آیتیں نہیں بنا سکتے۔ یہ سب نظر آنے والے معجزے ہیں، حصی معجزے ہیں۔ اور ایک دوسری قسم معجزے کی ہوتی ہے معنوی معجزہ۔ معنوی معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معنوی معجزہ نظر نہیں آتا مگر وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معنوی معجزے کا کیا کہنے صاحب؟ آپ 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں، آپ جمع کریں 23 سال۔ اس 23 سال کے عرصے میں، اس مختصر مدت میں 23 سال کے دنیا میں جب کہ جہالت ہے، اور دنیا میں جب کہ ظلم بربریت ہے، کفر و شرک ہے، بت پرستی ہے اور خدا کا انکار ہے اور کیا کچھ ہے، ایسے میں اس 23 سال کے مختصر عرصے میں ساری دنیا کی کایا پلٹ دینا، مشرق و مغرب شمال و جنوب میں توحید کا ڈنکا بجا دینا، اور یہ کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا دینا اور لوگوں کے دلوں کو منور کر دینا، یہ سب سے بڑا معنوی معجزہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بڑی بڑی عمریں پائے۔ نوح علیہ السلام کتنی بڑی عمر پائے، لیکن اتنی بڑی عمر کے باوجود، اور یہ کہ پوری دنیا کے لیے بھی نہیں بھیجے گئے تھے وہ،
پیغمبر اپنے اپنے خاص مقام کے لیے آتے تھے، لیکن اس خاص قوم کے لیے، ایک خاص ملک کے لیے، اور تھوڑے سے دنیا کی، اتنی بڑی دنیا کے اندر، تھوڑے سے دائرے کے اندر سینکڑوں سال کوشش کر کے بھی پوری قوم کو مسلمان نہیں بنائے اور مسلمان نہیں ہو سکی قوم۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی ہے، یا اس سے بھی زیادہ، مشکل سے 80 آدمی اسلام قبول کیے تھے۔ تو یہ آپ اندازہ کیجئے کہ 23 سال کے اس عرصے میں ایک طرف تو مخالفین ہیں، جنگ ہے، جدال ہے، قتال ہے، اور لوگ طرح طرح سے جان کے درپے ہیں، اور کیا کچھ ہے، ہجرت کرنا پڑ رہا ہے، وطن کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، اور کہاں کہاں جانا پڑ رہا ہے، سب کچھ بڑی بڑی طاقتیں اور قوتیں مقابلے کے لیے کھڑی ہو گئی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ساری کائنات منور ہو گئی۔ یہ حصی معجزہ ہے۔ ہم سر دست ہمارے ان 2 محافل میں یہ معنوی معجزہ ہے، اور حصی معجزے کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات کے دیکھے گئے ہیں، دیکھے جاتے ہیں، اب اس کو کیسے بیان کریں؟ تو اس کو بیان کرنے کے لیے بھی لوگوں نے اس کی تقسیم کی کہ یہ قسمیں بنائیں اور کوشش کریں بولنے کی اور بیان کرنے اور سمجھانے کی۔ تو اس کے لیے بھی کئی قسمیں بنائیں گے۔ یہ قسم تو یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کے معجزے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کے معجزے، کیونکہ آپ اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے روز اول سے کائنات کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو وہاں حضور کے معجزے ہیں۔ ایک تو آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے کے معجزے، اور پھر دوسرا یہ کہ آپ اس دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ کے بعثت سے پہلے کے معجزے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا اس سے پہلے کے معجزے، پھر اعلان نبوت بعثت کے بعد کے معجزے، پھر اس میں وہ پھر تقسیم کرتے ہیں کہ بعض وہ معجزے ہیں جو آسمانی دنیا کے ہیں، بعض وہ معجزے ہیں جو اس زمین کی دنیا سے متعلق ہیں۔ تو اس طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ معجزات کو آپ کے شمار کریں اور بیان کر سکیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں یہاں زمین پر آنے سے پہلے کے معجزات تو بے حساب۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی شہرت، آپ کا ذکر کہاں کہاں نہیں ہے عالم میں۔ آسمانوں میں آپ کا ذکر، عرش پر آپ کا نام لکھا ہوا، اور جنت کے پتے پتے پر آپ کا نام مبارک، آسمانی دنیا کی مخلوق کے سینوں پر اور ان کی جبینوں پر آپ کا نام مبارک، اور آسمانوں پر آپ کے ذکر کے چرچے کے لیے جگہ جگہ نورانی کمانیں اور اس کے اوپر آپ کے القاب اور آپ کے اسماء مبارکہ لکھے ہوئے۔ یہ آپ کی نبوت سے، آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے آپ کی محبوبیت، سارا عالم آپ سے محبت کرتا ہے۔ آسمان آپ سے محبت، زمین آپ سے محبت، چاند آپ سے محبت، ستارے آپ سے محبت، پہاڑ آپ سے محبت۔ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ احد یحبنا ونحن نحبہ، احد پہاڑ
وہ ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ احد پہاڑ کو حضور سے ایسی محبت تھی، حضور جب اس پر تشریف فرما ہوتے تو پورا پہاڑ، آپ دیکھیں کتنا بڑا عظیم پہاڑ ہے، سارا پہاڑ جھومنے لگ جاتا تھا۔ تو آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے آپ کی محبوبیت اور آپ کا چرچا اور آپ کا ذکر اور آپ کے نام مبارک کا پورے عالم کے اندر جگہ جگہ کندہ کر دیا جانا، انبیاء علیہ السلام کا اپنی اپنی امت کے لیے، امت کو آپ کی تشریف آوری کا اعلان کرتے جانا، ہر نازل ہونے والی اللہ کی طرف سے اترنے والی کتاب میں آپ کا ذکر، آپ کی تعظیم، آپ کی تعریف، آپ کی توصیف، یہ سب آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کے معجزے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو بعثت سے پہلے کے معجزے اس کے کیا کہنے صاحب، وہ تو اس قدر معجزے ہیں، شمار سے باہر ہیں۔ میں آپ کو اندازہ کرنے کے لیے ذکر کرتا ہوں میں کہ آپ اندازہ کرتے جائیے، آپ گنتے چلے جائیے، آپ خود اندازہ کر لیں گے۔ مثال کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، آپ کے تشریف آوری کا وقت قریب آ گیا۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک نور نکلا اور ایسا چمکا کہ ملک شام کے محلات نظر آ گئے مجھے، اور کہتے ہیں کہ بس ایسا ہو گیا، دنیا میں ایسا انقلاب آ گیا کہ کفر کی بڑی بڑی طاقتیں لرزہ بر اندام ہو گئیں، اور ایران کی فارس کی حکومت کا سب سے شاندار محل جو کہ اندھیری راتوں میں ستاروں کے مانند جگمگاتا اور چمکتا تھا، اس کے 12 کنگورے جھڑ گئے اور دریاؤں کا رخ بدل گیا، جو ہے سوکھ گئی، اور جنگلوں میں میدانوں میں ایسا ہوا کہ جگہ جگہ ہرنیاں ہیں کہ جانور ہیں کہ خوشیوں میں دوڑ رہے ہیں، چوکڑیاں بھر رہے ہیں اور حضور کے نغمے اور ترانے گانے لگے۔ یہ جب آپ تشریف لا رہے ہیں تو ایسا ہو رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کیا ہوا؟ قحط پڑا ہوا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی، اور حضرت دائی حلیمہ کہتی ہیں میں جب آپ کو لے کر چلی تو میری سواری نہایت دبلی پتلی تھی، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جب آپ کو لے کر آئی اپنے خیمے کے پاس پہنچی تو میری اونٹنی کے میں دودھ نہیں تھا، کیا دیکھتی ہوں کہ اس کے تھن دودھ سے بھر گئے، اور جس سواری پر میں چل رہی تھی وہ سواری نہایت کمزور تھی اور بہت مشکل سے اس کو بڑھایا جاتا تھا آگے، لیکن اب یہ حال تھا کہ سارے قافلے سے آگے جا رہی ہے اور اس کی نکیل کو کھینچ کر اس کو روکنا پڑ رہا ہے۔ اور کہتی ہیں کہ جب قبیلے میں ہم پہنچتے ہیں نہایت قحط سالی تھی، بارش نہیں تھا، چارہ نہیں تھا، لوگوں کے پینے کے لیے پانی نہیں تھا، دیکھتے ہی دیکھتے پانی برسا، ایسا برسا کہ جل تھل ہو گیا، ہر طرف ہریالی اور سبزہ اگنے لگا۔ اور کہتی ہیں کہ بکریاں ایسی دبلی پتلی ہو گئی تھی، لیکن جب بکریاں لے کر جنگل کو میرے بچے گئے تو شام میں جب بکریاں آئیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے تھے اور تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حلیمہ تمہاری بکریاں کہاں چلی ہیں، کیا ہو گیا؟ تو وہ
کہتی ہیں کہ جب سے صاحبزادے کو میں لے کر آئی ہوں گھر میں برکت ہی برکت ہے۔ لوگوں نے کہا لوگوں دیکھو یہ حلیمہ کی بکریاں جہاں چل رہی ہیں تم بھی وہیں اپنی بکریوں کو چلاؤ۔ یہ تو نبوت سے پہلے کی آپ اندازہ کرتے جائیے۔ آپ کو اگر سیرت معلوم ہے حضور کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ معلوم ہے تو ایک دن کئی آپ کو معجزات ملتے چلے جائیں گے۔ یہ جو معجزات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے، اس کو یعنی اس کے لیے ہر مرتبے کی مناسبت سے ہر ایک کے نام الگ الگ ہیں۔ یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے جو معجزات ہیں، اس کو شریعت کی اصطلاح میں ارہاس کہتے ہیں۔ ہے معجزہ ہی لیکن اس کا نام ارہاس ہے، کہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک اندازہ کر لیں لوگ کہ جب حضور اعلان نبوت کر دیں گے تو اس وقت تاکہ دنیا مان لے حضور کو، یہ معجزات، لیکن اس کو کہتے ہیں ارہاس۔ ارہاس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معجزے سے باہر ہے، وہ ارہاس بھی معجزہ ہی ہے، لیکن چونکہ اعلان نبوت نہیں ہوا ہے اسی لیے یہ بنیاد کو مضبوط کرنے والی چیز ہے۔ حضور کے اعلان کے لیے ابھی سے راہ ہموار ہو رہی ہے، تو اسی لیے اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں تو یہ نبوت کے اعلان نبوت سے پہلے آپ فرماتے ہیں میں جب چلتا ہوں تو کیا ہوتا ہے، چلتا ہوں کسی پتھر کے پاس سے میں بڑھتا ہوں تو پتھر مجھے سلام کرتا ہے، کسی درخت کے پاس سے جاتا ہوں تو درخت مجھے سلام کرتا ہے۔ فرماتے ہیں آج بھی مجھے وہ درخت اور وہ شجر و حجر معلوم ہے جو مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چلتا، دھوپ ہوتی تیز لیکن میں دھوپ میں نکلتا، لیکن ابر آتا کہ سایہ کر دیتا تھا، مجھے دھوپ سے بچاتا تھا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور ابر چلتے رہتا، اور کسی مقام پر آپ قیام فرماتے اور وہاں درخت ہوتا تو درخت کی ڈالیاں کسی اور طرف ہوتی، لیکن حضور جس طرف بیٹھتے ڈالیاں اس طرف جھک جاتی ہیں اور آپ کو سایہ دے دیتی ہیں۔ اور کتنے واقعات بھرے پڑے ہیں یہ تو ہم آپ کو صرف اشارے کے لیے بول رہے ہیں، تھوڑے سمجھنے کے لیے، بے حساب واقعات ہیں۔ بحیرہ راہب جو ہے، بحیرہ راہب کا واقعہ اور کتنے واقعات ایسے ہیں، یہ سب اعلان نبوت سے پہلے کے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو جو تقسیم کرتے ہیں ان میں من جملہ ایک قسم معجزے کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو حضور کی خصوصیات قرار دیا جاتا ہے معجزہ، لیکن کہتے ہیں حضور کی خصوصیت جو حضور سے جدا نہیں ہوتی کبھی بھی، حضور سے جدا نہیں۔ یہ معجزات دیکھتے ہیں آپ، پہاڑ آپ کو سلام، پتھر آپ کو سلام کر رہا ہے، حجر آپ کو سلام کر رہا ہے اور ابر سایہ کر رہا ہے، یہ غیر چیزیں ہیں حضور کی جسم اطہر سے الگ ہیں یہ، لیکن کچھ وہ معجزے ہیں جو آپ کے جسم اطہر سے کبھی جدا نہیں ہوتے، بالکل ہمیشہ آپ کے ساتھ آپ کے جسم اطہر میں رہتے ہیں، یہ بھی معجزے ہیں، اور ان کے نام مناسبت سے ان کے نام الگ کر دیے جاتے ہیں، لیکن ہے معجزہ۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا کیا حال تھا، آپ کے جسم اطہر کا سایہ ہی نہیں تھا، معجزہ ہے، معجزہ، نور ہی نور ہے تو نور کو کہاں سے سایہ ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر تو ایسا تھا کہ اس کی ایسی خوشبو مہکتی تھی کہ جس راستے سے چلتے راستے مہکنے لگتے، جس گلی سے چلتے گلی مہکنے لگتی تھی۔ اور احادیث میں یہ تفصیلات ہیں پوری، یہ ہم تو بیان بھی نہیں کر سکتے اس کو، جو حقیقت ہے اس کی۔ لوگ بعد میں گزرتے تو یقین کر لیتے تھے کہ ادھر سے حضور گزرے ہیں، ارے بھائی کیسے معلوم، دیکھو خوشبو مہک رہی ہے۔ یہ معجزے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ ہمیشہ، یہ خوشبو تھوڑے دن کے لیے آتی اور جاتی نہیں تھی، یہ خوشبو تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی تھی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمال، آپ کا کمال، یہ معجزے ہیں۔ یہ کیسے معجزے ہیں؟ کبھی جسم آپ سے الگ ہونے والے نہیں ہیں،
آپ کا جمال کبھی الگ نہیں ہوا. ایسا نہیں کہ بس دھو کے کر کے اور اس جمال والے نہیں، وہ اس پانی کو بھی جمال آپ کے چہرے انور کو لگنے سے مل رہا ہو. یہ آپ کا جمال، یہ تھا معجزہ آپ کا. آپ کے جمال کو اللہ نے ایسا کرم کیا ہے، میں بہت مرتبہ بیان کیا ہوں کہ شارحین حدیث اور شمائل لکھنے والے اور شمائل کی شرح کرنے والے سب یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا ایسا کرم ہوا، بلکہ حضور کا یہ کرم کہ اپنے جمال پر آپ پردہ ڈال کے رکھیں. اگر آپ کا جمال کو آپ ظاہر کر دیتے تو دنیا والے اپنے دلوں کو کاٹ لیتے اور سب ختم ہو جاتے. یہ آپ کا جمال، یہ سب معجزے ہیں. لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام رکھتے ہیں خصوصیات، یہ خصائص، سب معجزے ہیں. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات، یہ معجزے. اب اس کو کیا کہیں؟ یہ تو مستقل طور پر یہ 1 مہینے کا غالباً جو ہے یہ درس ہوا ہے کہ حضور کی خصوصیات کیا ہیں، حضور کا جمال کیسا ہے، حضور کے جمال کی کیا کیفیت ہے. تقریباً 1 مہینے کا سبق ہوا ہے. تو اس کو اب آپ کیا تھوڑی سی دیر میں کیا سن سکتے ہیں؟ صرف ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ پوری اس کائنات کا جمال حضور خود فرماتے ہیں، لوگوں تم کو کچھ معلوم؟ یہ جو کائنات کے اندر جمال کس سے ہے؟ انا ملیح، میری ملاحت سے جمال ملا سب کو. حدیث شریف میں انا ملیح، میری ملاحت سے سب کو جمال ملا. جس کو جتنا اس کے بقدر دیتے جا رہے ہیں جمال. انما انا قاسم اللہ یعطی، اللہ دے رہا ہے مجھے اور میں سب کو جمال اس کی مناسبت سے تقسیم کرتا ہوں. یوسف علیہ السلام کو آدھا جمال ملا. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات ہیں. اب ہم آتے ہیں بعثت کے بعد. اب اس کو آپ جمع کر لیں، ہزاروں آپ کے معجزات مل جائیں گے یہاں تک. اب بعثت آپ کا اعلان نبوت ہو رہا ہے کہ لوگوں میں اللہ کی طرف سے آخری نبی بھیجا گیا ہوں اور تمہارے لیے پیام لایا ہوں، تمہاری کامیابی کا، فلاح کا، دنیا اور آخرت کا، مجھ پر ایمان لاؤ. حضور اعلان فرما رہے ہیں بعثت ہوئی. اب اس کے بعد کیا کہنے صاحب؟ اب لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ تو وہ تھے کہ حضور کے اس بات کو سنتے ہی ایمان لا لیے، اور کچھ وہ تھے کہ حضور کے چہرے انور کو دیکھتے ہی ایمان لائے. کچھ ایسے تھے کہ حضور کی آواز کو سنتے ہی ایمان لا لیے. کچھ ایسے تھے کہ ان کو دلیل کی ضرورت نہیں تھی. کچھ وہ تھے کہ ان کو دلیل کی ضرورت تھی. انہوں نے کہا آپ کی دلیل پیش کرو، آپ نبی ہیں تو آپ بتاؤ کیا دلیل ہے. تو معجزات ہیں. اب دلیل میں جب بھی آپ حضور کسی چیز کو پیش کریں وہ معجزہ، کیونکہ دنیا والے ایسا نہیں کر سکتے تھے. اب ان معجزات کو اگر تقسیم کریں ہم تو پھر اس کے لیے بھی تقسیم ہو سکتی ہے. سمجھنے کے لیے آپ کو میں تقسیم کر کے بتاؤں آپ کو کہ ایک آسمانی معجزے اور زمینی معجزے. اس کے بعد اب ہم پہلے آسمانی اگر معجزے کو شمار کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کا درس شاید وقت اسی پر ختم ہو جائے، لیکن میں کوشش اس بات کی کروں گا. آج کے حد تک تو ہم یہ چل رہے ہیں. کل جو ہمارا سبق ہوگا تو اس میں ہم کوشش کریں گے کہ واقعات کو کم بیان کریں، معجزات کی ایک تفصیل سنا دیں آپ کو تاکہ معلوم ہو جائے آپ کو. اب آپ چلیے آسمانی معجزے. آسمانی معجزے میں سب سے پہلے اگر ہم شروع کرتے ہیں تو واقعات تو میں نہیں بیان کروں گا، لیکن مشہور ترین واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج. معراج تو ایسا معجزہ ہے کہ کائنات میں کسی کو سرفرازی نہیں ہوئی. معراج میں کتنے معجزے ہیں؟ عام شارحین حدیث اس میں گہرائی میں نہیں گئے. آپ گہرائی میں جائیں گے تو بہت معلوم ہو جائیں گا آپ کو. گہرائی میں گئے بغیر بھی عام شارحین حدیث لکھتے ہیں کم سے کم 12 معجزے ہیں اس کے اندر. 12 معجزے، ایک واقعہ ہو رہا ہے اور 12 معجزے ہیں اس کے اندر. زمین سے آسمانوں پر جانا اور پھر ملأ اعلیٰ کی سیر کرنا، اللہ کے دربار میں پہنچنا اور پھر اللہ کا دیدار ہونا اور جنت کی سیر کرنا، دوزخ کا مشاہدہ کرنا، اور پھر یہ کہ آپ کا تشریف لانا. تھوڑی دیر کے اندر لاکھوں کروڑوں ارب خرب کتنی معلوم مسافت ہے، تھوڑی دیر کے اندر یہ سب کچھ طے کر لینا، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے. اس میں
اب آپ دیکھیے کہ اب یہ واقعات کو تو نہیں سناؤں گا میں، وہ معراج سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اب جو بات آپ سنیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے اور ارادہ کیا کہ میں واقعہ معراج بیان کروں لوگوں کو۔ تو ام ہانی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہ ایسا واقعہ ہے کہ لوگ انکار کر دیں گے حالات جیسے بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں میں بیان کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، بیان فرماتے ہی لوگ اب جو کچھ مخالفت کیے اور یہ کیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ کے صاحب کیا بیان کریں، آپ کو کچھ پتہ ہے؟ انہوں نے کہا کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ بھئی بیان یہ کر رہے ہیں کہ معراج کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، بیت المقدس تک گئے آسمان۔ تو انہوں نے کہا حضور بیان کیے تو میں ایمان لاتا ہوں۔ خیر ہوا تو اب دشمنوں نے، ابو جہل نے کہا یہ بہت اچھا موقع ہے، اب دیکھو چل کے اب ہم بات کریں گے۔ وہ آیا کہنے لگے اچھا آپ کو معراج ہوئی، بیت المقدس گئے، اس کے لیے تو جانے کو 1 مہینہ آنے کو 1 مہینہ لگتا ہے۔ اچھا آپ یہ بتاؤ بیت المقدس میں کمان کتنے، بیت المقدس میں کھڑکیاں کتنے، بیت المقدس میں دروازے کتنے، بیت المقدس میں وہ فلاں چیز کیا، فلاں چیز کیا، فلاں چیز کیا، فلاں چیز شروع کر۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور کا معجزہ بیت المقدس بالکل میرے سامنے ہو گیا، اب بولتے جا رہا ہوں میں اب، اور اتنی باتیں بیان کی کہ شاید ان کو بھی نہیں معلوم تھا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنو ایک اور بات سناتا ہوں میں تم کو، یہ ہے کہ جب ہماری سواری آ رہی تھی تو راستے میں تمہارے قافلے ملے جو اب تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں، اور یہ ہے کہ تمہارے قافلے تھے ان قافلوں میں سے ایک اونٹ تو وہ گر کے مر گیا، اس کی گردن ٹوٹ گئی، ایک اونٹ بھاگ گیا، لوگ اس کی تلاش میں تھے، ابھی ملا نہیں تھا ان کو۔ ایسا ہے، اچھی بات۔ تو انہوں نے کہا کہ قافلے آئیں گے تو پوچھیں گے، اچھا یہ بتائیے کہ قافلے کب تک آئیں گے، کہاں ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ دیکھو قافلے اس وقت فلاں جگہ ہے، 4 شنبے کے روز تک آ جائیں گے قافلے، 4 شنبے کی مغرب تک آ جائیں گے قافلے، پیر کے دن کا واقعہ تھا یہ، 4 شنبے کی مغرب تک پہنچ گئے۔ اس نے کہا دیکھو اب 4 شنبے کی مغرب تک نہیں آئے تو اب کیا ہوگا؟ اب وہ انتظار کرتا رہا، سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا، سورج جو ڈوبنے کے قریب آ گیا تو کہا کہ اب موقع ہے، اب بتائیں گے کہ کہاں ہے آپ کا وہ معجزہ اور آپ گئے تھے اور فلاں، یہ بات تو ابھی تو قافلے آئے نہیں۔ اب وہ خوش ہو رہا ہے دل میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما دیا سورج ٹھہر جا، بس سورج ٹھہر گیا، دیکھتے ہی دیکھتے قافلے آنے لگے۔ تو پھر قافلے والوں سے پوچھے کہ بھئی کیا واقعہ؟ ہم کہیں کہ تیز رفتار ایسی سواری گئی اور اس کی وجہ سے ہمارا ایک اونٹ بدک گیا اور نیچے گر گیا، اس کی گردن ٹوٹ گئی، ایک اونٹ بھاگ گیا اور ملا نہیں تھا اور تلاش میں۔ تو بس سورج ٹھہر گیا اور رک گیا، اس کو کہتے ہیں حبس شمس۔ حبس کے معنی روک دینا، سورج کو آپ نے روک دیا۔ آپ تو ایک معجزہ بہت مشہور سنے ہیں کہ رد شمس، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے زانوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ عصر کی نماز سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پڑھے تھے، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا تو وہ فکر مند ہو گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ ایسا ہوا، تو حضور نے حکم دیا سورج پلٹ کے آ گیا، اثر پڑھ لیا، حضور فرمایا چلے جاؤ چلے جاؤ۔ یہ تو بہت مرتبہ سنے ہیں آپ واقعہ، اس وقت میں مختصر کر دیا اسے، لیکن آپ کو میں ایک عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں۔ تو یہ سورج کو روکنے اور پلٹانے کا واقعہ آپ سنیے۔ چاند کا واقعہ بھی آپ سنے ہیں بہت مرتبہ، آسمانی، چونکہ اب معجزات آسمانی شروع کیے ہم، چاند کا معجزہ تو آپ سنے ہیں۔ چاند کو یہودیوں کے پاس ابو جہل اور یہ دشمنان اسلام مکے سے یہودیوں کے پاس گئے اور کہنے لگے بھائی ہم تو سب مقابلہ کرتے کرتے تھک گئے، کچھ تو بھی بتاؤ تم آخر کیا، تو بھی کوئی ایسی بات بتاؤ کہ ہم جو ہے مقابلہ کر سکیں۔ تو یہودیوں نے کہا کہ بھئی دیکھو اگر وہ نبی ہیں
تو ایک اگر نبی نہیں ہیں، کوئی جادو ہے ان کے پاس، تو پھر یہ جادو آسمانوں پہ نہیں چلتا۔ آسمانوں کی ایک بات بتاتے آپ کو ہم، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتا دو۔ تو یہ مشہور واقعہ ہے، اور اس نے کہا کہ ابو جہل نے کہا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا چلو۔ تو رات کا وقت تھا، جبل ابو قبیس پر مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ کے بازو جو پہاڑ ہے جس پر غالباً سرکاری عمارتیں بن گئی ہیں، اس پر تشریف لے گئے، اور حضور نے سب جانتے ہیں آپ حضرات سارے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو اشارہ کیے، اور چاند پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہو کر، ایک ٹکڑا پہاڑ کی ایک طرف چلے گیا، دوسرا ٹکڑا دوسری طرف چلے گیا، پھر آپ اشارہ کیے، دونوں ٹکڑے آئے اور مل گئے، اور چاند پھر اپنی جگہ پر آ گیا۔ اور آج تک بھی چاند میں کہتے ہیں جانے والے، چاند میں دیکھ کر آنے والے، اس کے اندر وہ شگاف موجود ہے 2 ٹکڑے ہوئے۔ یہ ایک عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں، وقت ہے میں ایک عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں آسمانی معجزے کا۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ سورت کو پلٹایا، ایک وقت ایسا آیا کہ سورت کو آپ روک دیے، ایک وقت ایسا آیا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ لیکن ایک ایسا بھی وقت آیا کہ ایک ہی وقت میں سورت کو غروب بھی کرے، اور سورت کو نکالے بھی، اور چاند کو آسمان سے نیچے اتارے بھی، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور چاند کو اوپر بھیج دیے۔ عجیب و غریب واقعہ۔ یہ واقعہ بھی لوگوں نے لکھا ہے، کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ کفار قریش دیکھے کہ بھئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہم، اور تھک گئے وہ لوگ، اور اسلام ہے کہ پھیلتے چلے آ رہا ہے، اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی آ رہی ہے، لوگ مسلمان ہوتے چلے آ رہے ہیں، آخر کیا جائے؟ تو انہوں نے ایک خط لکھا ملک شام کے امیر کو، یہ دیکھیے ایک صاحب نبوت کا اعلان کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آخری نبی ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ ایمان قبول کرتے جا رہے ہیں، ان کے مذہب میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، اور بت پرستی کے خلاف اعلان کر دیے ہیں وہ، اور بت پرستی ختم ہو جانے کو ہے، اور ایسا ہی رہے گا تو بت پرستی اور یہ مذہب پورا ختم ہو جائے گا۔ تو ہماری درخواست ہے کہ تم فوراً جلدی سے پہنچ جاؤ مکہ مکرمہ کو اور ان کا مقابلہ کرو، ورنہ یہ مذہب بت پرستی ختم ہو جائے گا۔ تو وہاں کا جو امیر تھا ملک شام کا، تو وہ اس کا نام تھا حبیب۔ تو حبیب جو ہے اپنے لاؤ لشکر کو لے کر نکلا وہاں سے اپنے ساتھ، اور سیدھا مکہ مکرمہ کو پہنچا۔ تو ابو جہل اور قریش کے بڑے بڑے لیڈر اس کا بہت زبردست استقبال کیے، اور اس کے لیے بہت بڑا خاص ڈیرا ڈالے، اور بہت شان و شوکت کے ساتھ اس کو استقبال کر کے اہتمام کیے اس کا۔ اور اس کے بعد پھر سب جمع ہوئے، سبوں نے کہا کہ دیکھیے یہ صورتحال ہے، اور یہ ہے اور یہ ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لوگ اسلام قبول کرتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ ان کے پاس جادو ہے، کیا ہے پتہ نہیں، کہ اپنے جادو سے سب کو جو ہے مسحور کر دے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا، چونکہ امیر تھا، وہاں کا گورنر تھا، بادشاہ تھا وہ، تو اور بہت لاؤ لشکر کے ساتھ آیا تھا، اس نے کہا اچھا تو بلاؤ ان کو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معروضہ پیش کیے کہ ملک شام کا امیر آیا ہوا ہے اور آپ تشریف لے چلیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھی بات ہے، چلیں گے۔ حضور جب چلنے لگے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ میں بھی چلتا ہوں، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ میں بھی چلتا ہوں۔ تو اب یہ حضرات نکلتے ہیں، اور اس کے بعد جب پہنچتے ہیں
تو بہت شان و شوکت کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے اطراف اس کے لاؤ لشکر سب تھے۔ جب وہ حضور کو دیکھا، دیکھتے ہی ایک دم کھڑے ہو گیا اور نیچے اتر گیا، اور ابو جہل اور سارے لوگ پریشان حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ، اس پر بھی جادو چل گیا ہے۔ اور اس کے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تخت پر تشریف فرما ہو گئے، تو اس نے کہا کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ نے مجھے توحید کا، رسالت کا پیغام دے کر لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجا ہے، میں اس کی دعوت دیتا ہوں لوگوں کو۔ تو اس نے کہا اچھا آپ کے پاس ہر پیغمبر کے معجزے، ہر پیغمبر معجزے دکھائے ہیں، معجزے لائے ہیں، آپ کے پاس کیا معجزہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا میرے پاس معجزہ، ارے تم جو چاہتے ہیں معجزہ دکھا دیتا ہوں۔ تو حضور نے کہا جو چاہتے ہیں معجزہ دکھاتے ہیں آپ۔ اچھا، تو انہوں نے کہا اچھا معجزہ آپ دکھاتے ہیں تو ایسا کیجئے کہ اب اس وقت کیا ہو رہا ہے، سورج نکلا ہوا ہے نا، اور سورج نکلا ہوا ہے، آپ کیا کرنا ہے اس وقت، سورج کو ڈبونا، غروب کر دینا سورج کو، اور غروب کر کے چاند کو نکالنا، چاند کو نکال کے اس کو زمین پہ لانا، اور اس کے 2 ٹکڑے کرنا، پھر ٹکڑوں کو جوڑنا، جوڑ کے پھر چاند کو اوپر بھیجنا، اس کو پھر غروب کرنا، سورج کو لانا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے کر دیں گے۔ تو وہ جب دیکھا یہ شان ہے ان کی، تو اس کے دل میں بولا کہ بھائی یہ نبی معلوم ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا جب یہ اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں تو میرا اپنا ایک ذاتی کام بھی کرا دینا ان سے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھیے میرے دل میں ایک بات ہے وہ بھی پوری کر دینا آپ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے وہ بھی کر دینا، اور بولنا کیا بات ہے میرے دل میں وہ، تو اچھی بات ہے، چلو کہاں؟ تو پہاڑ پر چلو۔ تو آپ اور سارے کفار قریش اور تشریف لے چلتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، اور پہاڑ پہ پہنچ گئے۔ تو حضور نے فرمایا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ کوئی زائد واقعہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہے نا دن ہے اس وقت، سورج نکلا ہوا ہے، نکلا دکھ رہا ہے نظر سورج۔ آپ نے اشارہ کیا ڈوب جا، دیکھتے ہی ایسا ڈوبا کہ اندھیرا چھا گیا پورا۔ پھر آپ نے فرمایا چاند نکل کے آ جا، تو چاند اوپر چلو گیا۔ پھر فرمایا اتر جاؤ، چاند نیچے آ گیا، 2 ٹکڑے ہو جاؤ، دیکھتے ہی 2 ٹکڑے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ چاند ملا، اور پھر اوپر چلے جا، اوپر چلے گیا، ورنہ سورج ادھر نکل کر آ جا، سورج نکل گیا۔ ایک ہی وقت میں چاند کو، سورج کو غروب بھی کیے اور سورج کو طلوع بھی کیے، ایک ہی وقت میں چاند کو غروب بھی کیے، چاند کو طلوع بھی کیے، اور اس کے ٹکڑے بھی کیے اور ان کو ملا کے دیے۔ تو پھر اس نے کہا اب میرے دل کی بات بولیے کیا ہے، وہ تو بولیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے دل کی کیا بات ہے بولوں میں، تمہارے دل کی جو بات ہے وہ پوری ہو گئی، جاؤ۔ تو کیا؟ تو تمہاری ایک بچی وہ لنگڑی ہے اور وہ لولی ہے اور اندھی ہے اور بہری ہے، اور تم اس کا ہزاروں علاج کر کے تھک گئے، اور گھر میں اس کو رکھ کے آئے ہیں اس وقت، اور تم چاہتے ہیں کہ تو وہ بچی اچھی ہو جائے۔ تم ایمان لائے، میں اسی وقت کلمہ پڑھا اور ایمان لایا، تم ادھر ایمان لایا، وہ بچی بھی مسلمان ہو گئی، اور جاؤ اور بچی جو ہے تمہاری اچھی ہو گئی۔ اب وہ عجیب ہو گئی۔ اب اس کے بعد وہ سب لوگوں سے کہتا، اب ابو جہل وغیرہ کہنے لگے کہ کیا جادو چل گیا، تم کو کس لیے بلایا گیا تھا اور تم نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہے نبی برحق ہیں، میں ان پر ایمان لاتا ہوں، اور کفر کو ایمان پر ترجیح نہیں ہو سکتی، کفر مٹ کے رہے گا۔
اب پھر وہاں سے چلتا ہے وہ سیدھا نکلتا ہوا خوش ہو کر، اب وہ سیدھا اپنے گھر کو پہنچتا ہے اور جا کے جو رات کے وقت پہنچتا ہے اور کھٹکا دیتا ہے تو جو بچی چل نہیں سکتی تھی وہ آ کر دروازہ کھولتی ہے اور کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو وہ بہت تعجب ہوتا اس کو، میں کہتا بیٹی یہ کلمہ کون سکھایا تم؟ تو کہتے ہیں کہ جس نے تم کو مسلمان بنا اس نے مجھ کو یہ کلمہ سکھایا۔ تو یہ آسمانی معجزے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے آسمانی معجزے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب ہم زمینی معجزات کو اگر گنتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اب ہم کیا کریں گے، تھوڑی سی اس میں سے تقسیم کریں گے کہ معجزات آپ کے درختوں سے تعلق رکھنے والے، حجر پتھروں سے تعلق رکھنے والے، انسانوں سے تعلق رکھنے والے، اس کو ہم تقسیم کر کے چلتے ہیں تو ہی سمجھ میں آئے گا آپ کو، نہ تو کتنے بیان کریں گے۔ تو درختوں سے تعلق رکھنے والے معجزات کو ہم شمار کرنا شروع کرتے ہیں۔ میں مختصر سی باتیں 3-4 معجزے درختوں کے ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھو درختوں میں کیا ہوتا ہے، درخت ایک تو درخت ہوتا ہے پورا، اور درخت کی ڈالیاں ہوتی ہیں، اور درخت کے پھل پھول ہوتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے آپ کہ درخت کا بھی معجزہ، درخت کے ڈالیوں کا بھی معجزہ، درخت کے پھلوں کا بھی معجزہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو ایک مرتبہ تشریف فرماتے اور آپ اسلام کی دعوت دیے، لوگوں کو دین کی طرف بلائے، لوگ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو خون آلود بھی کر دیا۔ آپ بہت فکر میں بیٹھ گئے تھے۔ جبریل امین تشریف لائے، جبریل امین آئے اور عیادت کے لیے آئے اور تھوڑا سا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں خوشی داخل کر دینا چاہتے تھے کہ حضور بہت فکر مند ہو گئے ہیں۔ جبریل امین حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، تو کہنے لگے دیکھو قوم نے کیا کیا ہے یہ، یا رسول اللہ آپ تو وہ ہیں کہ کل کائنات پر آپ کو اختیار دیا گیا ہے، آپ کے اختیار کے کیا کہنے ہیں یا رسول اللہ؟ تو پھر جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا اب یہ جو آپ کے سامنے جو درخت نظر آ رہے ہیں آپ ذرا ان کو بلائیے نا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درخت کو حکم دیتے ہیں، بہت دور وادی کے کنارے تھا، درخت فوراً چلتے ہوئے پہنچ گیا۔ اور پھر اس کے بعد ان کا یا رسول اللہ درخت کو بھیج دیجیے نا۔ تو پھر ان طرف سے آپ نے حکم فرمایا کہ درخت چلے جا، تو پھر جہاں تھا درخت وہاں پہنچ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر جبریل امین کچھ کر دیا۔ اور اس طرح کے درختوں کو بلانے کے بہت واقعات ہیں۔ یہ تو ایک درخت کو تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2 درختوں کو بلائے حضور پاک۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور ضرورت کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس کو، ضرورت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، لیکن میدان اتنا بڑا تھا، وسیع میدان تھا، وہاں کوئی یعنی آسرے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، کھلا میدان تھا اور کوئی درخت بھی نہیں تھے کہ کہیں کوئی آڑ اور آسرا ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور تشریف لے جانے لگے۔ حضرت جابر حضور کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے، پانی لے کر کے حضور کو وضو بنانے کی جب ضرورت ہوگی تو پیش کر دوں گا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور تشریف لے گئے، کوئی سہارا نہیں مل رہا تھا آسرا کے لیے۔ تو وادی کے بہت دور کنارے 2 درخت نظر آئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جانب کے ایک درخت کو حکم دے دیے آ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ درخت زمین کو شق کرتے ہوئے پہنچ گیا۔ پھر بائیں طرف کے وادی کے درخت کو حکم دے دیا آ جاؤ، تو زمین کو شق کرتے ہوئے پہنچ گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ درخت کے دونوں ڈالیوں کو پکڑ لیے، دونوں اس کے اور اس کے ڈالیوں کو پکڑ کر فرمایا کہ مل جاؤ ایک جگہ۔
دیکھتے ہی دیکھتے دونوں درخت مل گئے اور سہارا ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور جب ضرورت فارغ ہو گئے تو اس کے بعد دونوں درخت الگ الگ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ جب دونوں درخت الگ الگ ہو کر کھڑے ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف سر سے اشارہ فرمایا، اپنے سر مبارک سے ایسا اشارہ فرمایا، سیدھے جانب کا درخت سیدھے جانب چلے گا، بائیں طرف ایسا اشارہ فرمایا، بائیں جانب طرف بائیں طرف چلے گئے اور وادی کے دور کناروں پر جا کھڑے ہو گئے۔ ایک وقت کا واقعہ یہ تو درختوں کا تھا، درخت کے ڈالیوں کا، اور درخت کے پھلوں کا واقعہ۔ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اطراف بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ یہ آپ کے اطراف بیٹھے ہوئے یہ سارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا آخری رسول ہوں اور یہ سب مجھ پر ایمان لائے ہیں اور یہ دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھئی آپ آخری رسول ہیں تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے، آپ کا شاہد کیا ہے؟ حل لک من شاہد ہے، کیا کچھ شاہد ہے آپ کا؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ درخت ہے، نظر آ رہا ہے تم کو درخت؟ اچھا، اس درخت کی کو اگر میں حکم دوں اور اس کی ڈالی جو ہے اگر درخت سے جدا ہو کر میرے پاس آ جائے تو اس نے کہا آپ بتائیے۔ آپ حکم دیتے ہیں درخت کی ڈالی کو کہ تم نیچے آ جاؤ، تو درخت کی ڈالی درخت سے جدا ہو کر نیچے اترتی ہے اور سیدھا چلتے ہوئے حضور کی خدمت میں پہنچ کر سیدھا کھڑے ہو کر سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اٹھ جاؤ اور سیدھا پھر اپنی جگہ پر چلے جاؤ۔ ڈالی دیکھتے ہی دیکھتے پھر چلتی ہے اور درخت پر پہنچتی ہے اور اپنی جگہ جڑ جاتی ہے۔ ایک اعرابی آیا ایک مرتبہ، آ کر اس نے حضور کے قریب پہنچا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اینا تریدو، کہاں جا رہے ہو تو؟ اس نے کہا کہ الی اہلی، میں اپنے گھر کو جا رہا ہوں۔ تو حضور فرمائے کہ حل لک من خیر، کیا تم کو کچھ بھلائی اور نیکی چاہیے کیا؟ تو اس نے کہا کہ نیکی کیا ہوتی ہے، کیا بھلائی دیتے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو نیکی اور بھلائی کا کام یہ ہے تمہارے لیے کہ میں آخری نبی ہوں، اللہ نے مجھے بھیج دیا ہے، تم مجھ پہ ایمان لاؤ، تم کو ہر قسم کا خیر مل جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی اس کی دلیل کیا ہے آپ پر؟ کوئی دلیل دی کیا؟ آپ نے فرمایا اچھا دلیل، اگر میں یہ جو ہے اس کو جھاڑ کے اس کی شاخوں اس کے خوشوں کو حکم دوں وہ گواہی دے دیں؟ تو آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ۔ تو آپ نے کہا درخت کے خوشوں کو کہ اتر کے آ جاؤ میرے پاس۔ تو درخت پر کھجور کا درخت تھا، اس کو کھجور لٹکے ہوئے تھے، اس میں سے ایک عزق ایک کوشا اترتا ہے اور اتر کر پھر چلتے ہوئے زمین پر حضور کی خدمت میں پہنچتا ہے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہیں کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر حضور پوچھتے ہیں کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہوں۔ 3 مرتبہ اس سے گواہی طلب کرتے ہیں، پھر اس سے آپ فرماتے ہیں کیا تو اب گواہی دیتا ہے؟ تو مسلمان ہو جاتا ہے اسی وقت۔ پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھو یا رسول اللہ میں تو اسلام قبول کیا، اب میں جاؤں گا اپنی قوم میں اور ان میں یہ بات ان کو بتاؤں گا، دین کو پھیلاؤں گا، اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو سب کو لے کے آپ کی خدمت میں آ جاؤں گا، ورنہ میں آپ کے پاس حاضر ہو جاتا ہوں۔ یہ تو اشجار کی گواہی کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا اختیار دیا کہ ہر چیز آپ کی مطیع فرمانبردار اور منقاد، آپ کے حکم کو ماننے والی۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے تھے کہ درختوں نے کس طرح سے حضور کی گواہی دی اور کیسے آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کی، اسی طرح سے ہر چیز پر آپ کا اختیار تھا اور آپ کے معجزات
جو جمادات نبات کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی نباتات سے تعلق رکھنے والے، اشجار سے تعلق رکھنے والے، اس کے ہم 3-4 واقعات آپ کو بیان کیے۔ اب ہم انشاءاللہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو انسانی سے تعلق رکھنے والے ہیں اور احجار سے تعلق رکھنے والے ہیں اور کائنات کی مختلف چیزوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، اس کو ہم بیان کریں گے۔ بس وقت ہو رہا ہے، اسی لیے ایک جو ہے دلچسپ اور قصہ جو بہت مرتبہ سنا چکا ہوں میں اور وہ سناتا ہوں اور اس پر ہم ختم کر دیں گے مختصر سا۔ بہت مرتبہ ہم سنائے ہیں اس قصے کو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے اور آپ جا رہے تھے ایک جنگل میں، وہاں کچھ بکریاں چر رہی تھیں۔ عبداللہ بن مسعود ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بکریاں چرا رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا میاں کسی بکری کا کوئی دودھ ہم کو پلاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بکریاں جو ہے دوسروں کی ہیں اور امانت ہے یہ بکریاں، میں اس کا دودھ آپ کو نہیں پلا سکتا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا یہ تو ٹھیک بات ہے، صحیح بات ہے، لیکن کیا کوئی ایسی بکری بھی ہے جس کو دودھ نہیں ہے؟ ہاں ویسے بہت بکریاں ہیں، تو ایسی بکری لاؤ نا۔ تو وہ ایسی ایک بکری کو لائے، تو آپ نے فرمایا اس کو تو دودھ نہیں ہے، اچھی طرح دیکھ لو دودھ نہیں ہے۔ اچھا اب ہم اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس کے تھن پہ ہاتھ لگاتے ہیں، دودھ آ گیا اس کو۔ آپ نے فرمایا یہ دودھ تو بکری کا یا تمہارا تو یا ان کا تو نہیں ہے نا یہ دودھ؟ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ادھر بکری کے تھن میں کیا دودھ آیا، میرے دل میں ایمان آ گیا اور اسی وقت وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر ایسے مسلمان ہو گئے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لوگ سارے اہل بیت میں سمجھتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر ایک کو جانے کے لیے، آپ کی خدمت میں پہنچنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت تھی۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے اب، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اعلان حکم فرما دیے تھے کہ عبداللہ تمہارے لیے میرے پاس آنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، جب تم یہ دیکھ لو کہ میں گھر میں موجود ہوں پردہ ہٹانا اور اندر آ جانا۔ یہ عبداللہ بن مسعود وہ کیسے مسلمان ہو گئے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب ہم انسانوں سے متعلق معجزات کو شروع کر دیے ہیں، انشاءاللہ کل آپ تفصیل سے اس کو سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس اور محفل کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومحبیہ المخلصین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اجمعین۔ اما بعد، فقد قال سبحانہ وتعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بزرگان محترم، معزز حاضرین اور محترم سامعین اور محترم ناظرین، آج ہماری یہ دوسری محفل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان اور اس کا تذکرہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے متعلق تمہید اور اس کی ابتدائی باتیں ہم کل پہلی محفل میں سماعت کیے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ سارے عالموں کے لیے رحمت ہیں، ہر عالم میں آپ کا فیض ہے، آپ کی رحمت ہے،
اور روز اول سے ہے، تو ہر جگہ آپ کے معجزات ہیں۔ معجزات کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو اللہ نے جب پیدا کیا سب سے پہلے، اور پھر آپ کے نور سے ساری کائنات بنائی، تو اسی وقت سے آپ کے معجزات کا ظہور ہونے لگا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک نورانی قندیل میں آپ کے نور کو رکھ کر کائنات کو حکم دیا گیا کہ آپ کا طواف کریں، تو کائنات میں جس کی نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حصے مبارک پر پڑی ویسے ہی وہ بن گیا۔ تو معجزات کا ظہور تو اسی وقت سے ہو گیا۔ کوئی حضور کے چشمان مبارک کو دیکھا تو وہ حافظ قرآن بن گیا، کوئی اپنے وقت کے بادشاہ بن گئے، کوئی اپنے وقت کے ولی بن گئے، کوئی اپنے وقت کے قطب بن گئے۔ معجزات کا ظہور تو روز اول سے شروع ہوا، اور پھر آپ جب اس عالم میں تشریف لائے تو انسانوں کو آپ نے، جنات کو آپ نے دعوت دی اور ان کو اسلام کی طرف بلایا، تو لوگوں نے آپ سے اس کے لیے دلیل اور برہان طلب کی کہ آپ کی نبوت کی کیا دلیل ہے، اس کے لیے برہان بتائیے۔ تو معجزات کا ظہور ہونے لگا۔ یہ معجزات کیوں ظاہر کیے گئے، معجزات کیوں بتائے گئے؟ تو معجزات کی وجہ یہ ہوئی کہ لوگ ایمان لائیں، لوگ اسلام کو قبول کریں، لوگ دین کو، حق کو قبول کر لیں۔ تو معجزات سے ایمان آتا ہے، معجزات کو سننے سے ایمان جو لائے ہیں ان کے ایمان میں تازگی اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ معجزات کی وجہ سے، اس کے سننے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ معجزات نہایت ہی اہم ترین عنوان ہے اسلامی دینی اور مذہبی عنوانات میں۔ سب سے اہم عنوان معجزات کا ہے۔ دین کی دعوت دیتے ہیں تو اس کے لیے معجزات کی ضرورت پڑتی ہے، معجزات کو سنایا جاتا ہے تو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا کیا بیان ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معجزات کا مطالبہ کیا گیا، دلیل کا مطالبہ کیا گیا، آپ سے لوگوں نے کہا کہ آپ کی نبوت کی دلیل پیش کیجیے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری نبوت کی دلیل میری اپنی حیات، میری اپنی زندگی ہے۔ میں نبوت کی دلیل ہوں خود۔ لبثت فیکم، میں تم میں کتنے سال اپنی زندگی گزارا ہوں، میری زندگی معجزہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، ایک ایک لمحہ آپ کی حیات کا، آپ کی راتیں، آپ کے دن اور آپ کی سانسیں اور آپ کی زندگی کا ایک ایک حصہ معجزہ ہی معجزہ ہے۔ کیونکہ آپ نے جب لوگوں نے دلیل طلب کی تو اپنی زندگی کو پیش کیا، اپنی حیات کو پیش کیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب جو کوئی بات بیان کی جاتی ہے خارق عادت کہ آپ نے اپنی زندگی کو پیش کیا، لوگوں بتاؤ تو کیا دنیا میں کوئی میری جیسی کوئی صداقت، کوئی امانت، کوئی دیانت، میرے جیسے کوئی اخلاق کی بلندی رکھتا ہے؟ یہ میری نبوت کی دلیل ہے۔
یہ میرا معجزہ ہے پوری میری حیات میری زندگی، تو آپ بتائیں کہ اب معجزات کا کیا شمار ہو سکے، کون معجزات کو گن سکے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں کل ہم اس کو سمجھنے کے لیے کچھ اس میں تقسیم کیے تھے کہ آپ کے وہ معجزات جو آپ کی ساتھ ایسے متصل ہیں کہ الگ نہیں ہو سکتے، کچھ وہ معجزات ہیں جو الگ ہیں، کچھ وہ معجزات ہیں جو آسمانی ہیں، کچھ معجزات وہ ہیں جو زمینی ہیں، کچھ معجزات وہ ہیں جو نباتات سے تعلق رکھتے ہیں، درختوں سے تعلق رکھتے ہیں، اشجار سے احجار سے پتھر سے پہاڑوں سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ معجزات وہ ہیں کہ جو انسانی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ معجزات کی ایسی ہم بہت سی تقسیم کیے تھے، اس میں ہم معجزات میں سے اشجار سے متعلق درختوں سے متعلق چند معجزات کا ذکر کیے تھے، جیسے ہم ابھی ذکر کر رہے تھے کہ حضور کی پوری زندگی معجزہ ہی معجزہ ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بھی یہ معجزہ ہے۔ ہوا ایسا ایک واقعہ آپ سماعت فرمائیں، ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ دوپہر کا وقت ہے، عرب کی دھوپ عرب کی گرمی آپ جانتے ہیں کس قدر شدید ہوتی ہے، نہایت تیز دھوپ ہے، دوپہر کا وقت ہے۔ مسجد نبوی میں اس وقت وہ چلے آتے ہیں، اور اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں وہ پہنچتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حجر مبارکہ سے برآمد ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ امامہ یہ وقت حاضر ہوئے، تو حضور ارشاد فرمایا امامہ یہ کون سا وقت ہے، کیسے چلے آ گئے؟ تو امامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہموم و دیون، ایک غم ہیں، فکریں ہیں کہ مجھے گھیرنی ہیں، اور قرضیں ہیں کہ مجھے پریشان کر دی ہیں، آپ کے دیدار کے لیے چلا آیا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار یہ غموں کو دور کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار قرضوں کو کی ادائی کا انتظام کر دیتا ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں، 20 ایسے واقعات ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب کبھی بھی کوئی فکر لاحق ہوتی تو بس چلے آتے، حضور کا دیدار کر لیتے۔ حضور فرماتے کیسے آ گئے؟ یا رسول اللہ بس آپ کے دیدار کے لیے آ گیا۔ تو پوری حیات زندگی معجزہ ہی معجزہ ہے۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی کیا تفصیل بیان کریں؟ چند ایسے معجزات کا میں اب ذکر کروں گا جو عام طور پر بہت کم ہم سنتے ہیں۔ بہت سی وہ باتیں ہیں جو تقاریر میں، محافل میلاد میں اور لوگوں کے وعظ و بیان میں ہم سنتے آتے رہتے ہیں، لیکن چند ایسی باتیں جو بہت کم سننے میں آتی ہیں، میں ان کا ذکر کروں گا۔ کل ہم اشجار سے متعلق ذکر کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں کہ اس کائنات کے اندر ہر چیز حضور سے محبت کرتی ہے۔ ہم کل بتائے تھے کہ پتھر بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، جانور بھی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، سارے جہاں کے لیے رحمت ہیں، تو ہر جہاں کی زبان بھی آپ جانتے ہیں اور ہر شے کی زبان سے بھی آپ واقف ہیں، تبھی تو آپ ہر ایک کے لیے رحمت ہوں گے۔ کسی کی زبان سے واقف نہ ہوں اور اس کے لیے کیا مہربانی اور کرم کا کام کریں گے؟ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے اور ہم سمجھ نہ پائیں تو کیا اس کے ساتھ کرم اور رحم کریں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت للعالمین ہیں تو یہ بات خود بخود تقاضا کرتی ہے کہ حضور ہر چیز کی زبان سے واقف ہیں۔ جانور ہیں کہ حضور سے گفتگو کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں اپنی درخواست پیش کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی درخواستوں کو سنتے تھے اور ان کا حل کرتے تھے۔
ایک دو واقعے مختصر سے آپ سنیں کہ ایک واقعہ ہے کہ جانور اونٹ اپنے مالک کی حضور سے شکایت کر رہا ہے، اور ایک واقعہ ہے کہ مالک اپنے اونٹ کی شکایت کر رہا ہے۔ یہ دو واقعے میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور دوسرے بہت سے راوی بھی بیان کرتے ہیں اس کو، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، تو اس باغ میں ایک اونٹ تھا۔ جب آپ کو دیکھا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور رونے لگا، اس قدر رویا کہ آنسو بہنے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کچھ عرض کرنے لگا، تو حضور اس کے